India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، اسے پار کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ سندھ طاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی کا فیصلہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کا دوشنبے میں بین الاقوامی گلیشیئر کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کا حصہ زہریلی گیسوں کے اخراج میں 10% سے بھی کم ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی کوئی سرحد نہیں، اس سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان نے سیلاب سے جو تباہی دیکھی وہ کوئی اور ملک نہ دکھے۔ میاں شہباز شریف دورہ تاجکستان سے واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاکستان کے مؤثر جواب کے بعد بھارت کو سرحد پر تعینات اپنی افواج کی تعداد کم کرنا پڑ گئی۔ ہم 22 اپریل سے پہلے والی پوزیشن پر واپس آ چکے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل سعید شمشاد مرزا کا انٹرویو، کہا سندھ طاس معاہدے کی معطلی انتہائی تشویشناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ فیصلہ پہلگام حملے کے بعد بغیر کسی ثبوت کے کیا گیا۔ پاکستان نے معاملے کی غیر جانبدار اور آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی تاکہ سچ سامنے آ سکے، مگر بھارت نے اس پر مثبت رد عمل دینے کے بجائے جارحانہ اقدامات کو ترجیح دی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ہانگ کانگ میں بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کے قیام سے متعلق کنونشن پر دستخط کر دیے۔ کنونشن سے خطاب میں کہا عالمی تنازعات خطے اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل ضروری ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی ایک طرفہ منسوخی قابل مذمت ہے۔ کشمیریوں کو استصواب رائے ملنے تک مسئلہ کشمیر تنازع بنا رہے گا۔ یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو، یہاں آگ لگا دو، یہ اس کو توڑ دو، یہ سڑک بلاک کر دو، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ 9 مئی والے ملک دشمن اور 28 مئی والے ملک کے خیر خواہ ہیں۔ بچوں کو 9 مئی، 10 مئی، 28 مئی کا فرق سمجھنا ہوگا۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کا لیہ میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے۔ نفرتوں کے بیج بونے والا اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ نے جلا دو، مار دو کہنے والوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ قوم کو فتنہ اور غلط ڈگر پر ڈالنے والوں کے خلاف سی سپلائی دیوار بن جائیں۔ نوجوانوں کو ورغلانے والوں کے اپنے بچے بیرون ملک میں عیش کر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے رافیل طیاروں کو دھول چٹا دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے مطابق نکاح خواہ کوئی ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہوں۔ اس سے متعلق خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میکسیکو کی طرز پر کنیکٹڈ کنٹری بننے کو تیار ہے۔ پاک امریکہ تجارتی خسارہ بہت کم ہے جسے بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا واشنگٹن ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں امریکی پالیسی سازوں، سفارتکاروں، بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا پاکستان امریکی کاٹن اور سویابین درآمد کر رہا ہے اور ایک علاقائی مرکز کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کر رہے تھے۔ گورنر سردار سلیم حیدر، ندیم افضل چنگ بھی موجود۔ ملکی سیاسی معاشی صورتحال، آئندہ بجٹ اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال۔ رہنماؤں نے صدر مملکت کو مختلف علاقوں میں عوامی مسائل سے متعلق آگاہی دی، حل کی تجاویز بھی پیش کی۔ بھارتی دفاعی معاہدے کرپشن کا شکار بھارتی ایئر چیف کے سنسنی خیز انکشافات۔ اے پی سنگھ کہتے ہیں
آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا. دفاعی معاہدوں کی کرپشن کا راز فاش. بھارتی چیف کا تہلکہ خیز بیان. ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے. کوئی بھی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل نہیں ہوا. جنوبی ایشیا میں بھارت کے اثر و رسوخ میں کمی. چین نے بازی پلٹ دی. معروف امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز نے ایک تہلکہ خیز رپورٹ میں انکشاف کیا ہے. جنوبی ایشیا میں بھارت کا اثر و رسوخ زوال کا شکار ہو چکا. چین خطے میں مضبوط سفارتی، معاشی اور اسٹریٹجک پوزیشن حاصل کر چکا ہے. بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیپ بھارت کے پرانے اتحادی اب چین کے ساتھ ہیں. چین کی اسمارٹ ڈپلومیسی نے بھارت کو بیک فٹ پر دھکیل دیا. بھارت میں روحانی رہنما بھی جنگی سوچ اور جارحیت کی زبان بولنے لگے. نام نہاد ہندو روحانی پیشوا کا انوکھا مطالبہ. کہتے ہیں آزاد کشمیر پر قبضہ کر کے بطور نذرانہ پیش کیا جائے. آزاد کشمیر کو گرو دکشنا کہنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. آشرم میں آزاد کشمیر پر قبضے کی بات بھارتی نظریاتی شدت پسندی کا ثبوت ہے. بھارتی فوجی افسران مذہبی آڑ میں جارحانہ عزائم کو ہوا دینے میں مصروف. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ. سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا. اجلاس کی صدارت بھی کی. اہم فیصلے. نادرا میگا سینٹر کی تکمیل جون 2026 میں متوقع ہے. زائد المیعاد شناختی کارڈ پر جاری تمام سمز کو فوری طور پر بلاک کرنے کا فیصلہ. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ طوفانی بارش. اٹک میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بچہ جاں بحق. 5 بچے جھلس گئے. مالاکنڈ میں دیوار گرنے سے خاتون جان سے گئی. 3 افراد زخمی. مومن میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جان سے گئے. ملک کی میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی میچز کی سیریز کا دوسرا میچ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا. میچ رات 8 بجے شروع ہوگا. سیریز کی پہلے میچ میں پاکستان نے مہمان ٹیم کو 37 رن سے شکست دی تھی. اور ملک بھر کے مویشی منڈیوں میں زبردست گہما گہمی. گاہکوں کو تگڑے لیکن سستے جانوروں کی تلاش، لیکن قیمتیں سن کر حیران و پریشان. بیوپاریوں کے بھی اخراجات میں اضافے کا شکوہ. حیدرآباد میں چھت پر پلے جانوروں کو کرین کی مدد سے نیچے اتارا گیا. خوبصورت جانور کو دیکھنے شہری امڈ آئے.